امام الانبیاء علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی بدبختی یہ ہے کہ یہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے نعوذ باللہ حضور کو پیٹ کر کے یہ سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ کوئی بندہ ایسے چو کے پاس جا کے اس کو پیٹ کر کے تو اپنی سیلفی نہیں بنائے گا؟ بنائے گا؟ نہیں بنائے گا نا۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کیا بدبختی ہے ویسے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے ان پر حضور کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی، حضور کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہونے دوں گا میں کہ تم میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کر کے تم اسلام سے فارغ ہو چکے ہو۔ حاضرین محترم، کیونکہ مدینہ منورہ اور کعبہ مشرفہ کی زیارت کے لیے حجاج کرام کی روانگی ہے، تو اس لیے چند ایک باتیں بارگاہ ختم نبوت کے ادب کے حوالے سے عرض کی جائیں گی کہ قرآن اور حدیث نے بارگاہ ختم نبوت کا کیا ادب تعلیم فرمایا ہے، اور ہمارے اسلاف کس طور پر ادب کیا کرتے تھے، اور آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے ادب کے معاملے میں۔ ہم آج پوری امت تہی دامن ہو چکی ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم اپنی آواز بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہونے دینا، وگرنہ سزا یہ ملے گی، دو سزائیں ہوں گی۔ ایک سزا یہ ہوگی کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کہ ذہن میں رہے کہ اعمال کی بربادی جو ہے سوائے ارتداد کے اور کفر کے کسی صورت میں عمل ضائع نہیں ہوتا، کسی صورت میں عمل ضائع نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ جب تم میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرو گے، میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز تم کرو گے، تو میں تم مومن نہیں رہنے رہو گے، تمہارا ایمان ہی نہیں رہے گا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اگلی سزا جو ایسے لوگوں کو ملتی ہے جو ادب کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم پاگل ہو جاؤ گے۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ پاگل، تمہیں شعور ہی نہیں رہے گا۔ سچی کہوں تو اس وقت ہمارا جو حال ہو چکا ہے، ہم جس قدر عقل سے پیدل ہو چکے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ شعائر اللہ کی بے ادبی ہے۔ قرآن کی بے ادبی ہم کریں، حدیث کی بے ادبی ہم کریں، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شریفہ کی بے ادبی ہم کریں۔ کون سی ایسی شے ہے ویسے جس کا ادب ہمارے دل میں ہے؟ خدا رسول کا نام لکھ کے، قرآنی آیات لکھ کے، پورے رجسٹر لے کے، امرود والا، سموسوں والا وہ سموسے رکھ کے بیچ رہا ہے، امرود رکھ کے بیچ رہا ہے۔ باہر آپ منڈی میں چلے جائیں، قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں، واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی کافر نہیں رہتے، مسلمان ہی ہیں یہاں پہ۔ قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ جناب پھلوں کی پیٹیوں میں وہ آیات قرآنی ڈالی ہوئی، وہ رب کا قرآن جو اس امت کو سر بلند کرنے آیا تھا، اس امت نے جب قرآن کی یہ عزت کی ہے تو پھر بدلے میں قرآن ان کو جو عزت ملی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آج جب وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، میں کہ میرے حبیب علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ میں پتھر رکھ لیا تھا۔ میں جب بھی میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں، بات کرنے لگوں، اونچی آواز نکلنے بھی لگے تو یہ پتھر مجھے روک دے کہ ابوبکر یہ بارگاہ نبوت ہے، یہاں اونچا نہیں بولنا، آواز اونچی نہ ہونے دینا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنا آہستہ بولتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھنا پڑتا، عمر کیا کہہ رہے ہو؟ حضور پوچھتے ہیں تب جا کے میرے آقا علیہ السلام جو ہیں وہ آواز ان کی پہنچتی ہے حضور تک۔
حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کے گھر میں جو لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا، یہ آیا مبارکہ نازل ہونے کے بعد آپ نے وہ دروازہ اکھیڑ دیا، کپڑے کا دروازہ، کپڑا لٹکا دیا، پردہ لگا دیا کپڑے کا، کہا کہ یہ نہ ہو کہ حضور بیٹھے کلام فرما رہے ہوں، میں دروازے کو بند کروں یا کھولوں، اس کی چی چی کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے اور کہیں میں بے ادب نہ ہو جاؤں حضور کی بارگاہ کا۔ تو بھائی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں بتائیں نا؟ آج کوئی بندہ، کتنے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہاں جا کے امام الانبیاء علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی بدبختی یہ ہے کہ یہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے نعوذ باللہ حضور کو پیٹ کر کے یہ سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو گئی؟ اس سے بڑھ کر بے ادبی اور گستاخی کیا ہوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی؟ اور دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام کی بے ادبی سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور تک نہیں رہے گا، مطلب یہ کہ تم احمق اور پاگل ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہونے دوں گا میں کہ تم میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کر کے تم اسلام سے فارغ ہو چکے ہو، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا میں۔ زندگی ساری تمہاری یوں ہی گزر جائے گی، اور پھر قیامت والے دن جناب کفر کی حالت میں یہ اٹھیں گے لوگ۔ دنیا جہان کا کوئی تو مفتی بتا دے مجھے، آج تک کسی نے اس پہ فتویٰ دیا ہے یار؟ جب یہ بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام پوری دنیا میں اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، چلو باقی علماء جو کہتے ہیں کہ جو وہاں جائے آقا علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں، حضور سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام اس کا سلام سن رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں، بتائیں آقا علیہ السلام اس کی طرف دیکھ رہے ہوں، یہ بدبخت کسی اور طرف دیکھ رہا ہو، کیا بنے گا؟ اور یار یہاں کو بندہ اپنے ابا کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے کپڑے دیکھتا رہے، ابا بات کر رہا ہے یہ کپڑے دیکھ رہا ہے، ابا اس کو دیکھ رہا ہے یہ کپڑے دیکھ رہا ہے، استاد اس کو دیکھ رہا ہے یہ اپنے کپڑے دیکھ رہا ہے، استاد شیخ اس کو دیکھ رہا ہے یہ اپنے کپڑے دیکھ رہا ہے، یہ باپ کا بے ادب بنے گا، اس کو تمیز نہیں ہے بات سننے کی، ابا کا بے ادب بنے گا، اس کو تمیز نہیں ہے بات سننے کی، استاد کا بے ادب بنے گا، اس کو تمیز نہیں ہے بات سننے کی۔ تو بتائیں جب امام الانبیاء علیہ السلام جہاں خود تشریف فرما ہوں، حضور اس کو دیکھ رہے ہوں، یہ وہاں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو، کیا شومی قسمت ہے قسم خدا کی ویسے یار۔ میں سوچتا ہوں میرے دماغ ہی نہیں پہنچتا یار، اس قدر بھی بے حیثی قوم ہو سکتی ہے، اس قدر یہ بے ادب قوم ہو سکتی ہے؟ ویسے بتائیں آج کل مولوی ہیں، پیر ہیں، سارے کے سارے اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، سب کی وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے ان پر حضور کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی، حضور کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ بہت بڑے امام ہیں، امام محمد بن المنکدر رحمہ اللہ، تابعی ہیں، ان کے بارے میں لکھا کہ آگے آقا علیہ السلام کا نام جیسے ان کے سامنے آتا تھا، کہتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رونے لگ جاتے تھے حضور کا نام سن کے، وہ کہتے ہیں ایسے ہو جاتے تھے جیسے خشک کی لکڑی ہو، اور یہ لوگ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف پتہ ہے کیا ان کا ادب کیا تھا؟ ہمارے اسلاف جو ہیں حضرت کوٹلی، یہ کوٹلی لوہاراں علاقہ ہے سیال کوٹ کی طرف نا، وہاں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث تھے مولانا محمد یوسف کوٹلی بھی رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف گیا، باب السلام جہاں سے داخل ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں باب السلام کے باہر میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے ان کی، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار دیکھا، دوسری بار، تیسری بار، میں جب بھی جاؤں وہیں بیٹھے ہوں۔ کہتے میں نے جب غور کیا تو وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ عظیم عاشق رسول، بیروت کا وزیر، بیروت کا وزیر، عظیم عاشق رسول، اور اپنے وقت کا امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ۔ کہتے میں پاس جا کے بیٹھ گیا، میں نے کوشش کی کہ بات کروں، لیکن کہتے ہیں وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ متوجہ تھے۔ کہتے پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت میں آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں، کہتے پھر میں نے ان کی 4-5 کتابوں کے نام بھی لے دیے، حجت اللہ علی العالمین، اور وہ کتابیں میں نے نام لے دیے ان کے سامنے۔ میں نے حضرت آپ کی یہ کتابیں پڑھی ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بہت عقیدت ہے میری۔ تو کہتے ہیں جب یہ میں نے باتیں کی تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے، تو میں نے کہا حضرت میں کئی دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اندر نہیں جاتے۔ وہ امام کہنے لگے کہ یار میں اس لائق ہی نہیں ہوں حضور کے سامنے جاؤں۔
میں حضور کے سامنے جاؤں تو کیسے جاؤں؟ بتائیں. ان کا تو عشق یہ تھا، ادب کا عالم یہ تھا کہ مسجد شریف جو ہے نا، مسجد نبوی شریف، اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باب السلام کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر ہی جانب نہیں بیٹھے ہوئے، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں بیٹھ کے جناب عرض معروض کرتے ہیں، وہیں سے روانہ ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ گئے مسجد نبوی شریف، تو بھائی پھر اندر ہے، حضور کا روضہ مبارکہ پھر اندر ہے. وہ اتنا عرصے تک رہے، جہاں لکھا ہوتا نا حرم مدنی ہیں، ستون بنے ہوتے ہیں، یہاں سے حرم شروع ہو رہا ہے مدینے کا، وہ حرم سے باہر رہتے تھے، حرم سے باہر رہتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ جاتے نہیں اندر، مسجد نبوی شریف میں جائیں، حضور کی بارگاہ میں سلام کریں، اتنے عرصے سے آپ یہاں رہتے ہیں، اور یہیں جہاں پہ باؤنڈری ہے حرم کی، وہاں آپ آتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، آپ جاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا کہ کتوں کا کام نہیں ہوتا مالکوں کے گھر میں گھس جائیں. بتائیں نا. اور میں اور آپ کہا کہ ہمارا کیا کام ہے یار، ہم حضور کے گھر میں گھس جائیں، حضور کے شہر میں چلے جائیں. آپ کو ایک پاکستان کے بندے کی بات بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے. پاکستان کا ایک بندہ تھا، وہ مدینہ شریف چلا گیا، 3-4 سال پورے مدینے پہنچ گیا شہر میں، لیکن حرم سے اندر نہیں جا رہا. حرم کی جہاں باؤنڈری تھی نا، حرم میں داخل ہی نہیں ہو رہا، باہر ہی. کسی نے بتایا، ایک عالم تھے وہاں، ان کو بتایا یار اس طرح کر کے ایک بندہ ہے پاکستان سے آیا ہے، وہ اندر نہیں جاتا، وہیں بیٹھا رہتا ہے. تو وہ آئے نا، آپ حیران ہوں گے اس بندے کی بات سن کے. اس نے کہا جی بس میں نے ایک بندے کی چوری کی تھی، اب میں یہاں آ گیا ہوں، میں نے توبہ بھی کی ہے، اب واپس جاؤں حضور کی حیا آتی ہے کہ میں یہاں آیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، اور میں نے چوری کی ہوئی ہے، وہ مال واپس نہیں کر سکا بھی میں، اور حضور کی بارگاہ میں اس حالت میں جاتے ہوئے ہمت نہیں پڑتی، کیسے جاؤں میں حضور کی بارگاہ؟ کہتے ہیں گھر واپس بھی نہیں جا رہا، 3-4 سال ہو گئے وہیں رہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ مدینہ کی حرم کی حدود میں کیسے داخل ہو بندہ. کہ ایک بار معاملہ ہو گیا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، چوری کر لی تھی میں اور آپ ہم دیکھیں حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنے ہمارے کرتوت ہی ختم نہیں ہوتے، ہمارے لچھن ہی ختم نہیں ہوتے. پتہ نہیں یہ امت، اس امت کو ہوا کیا ہے ویسے ہیں؟ اتنی تو یہ گری ہوئی نہیں تھی یہ قوم کہ ان کو حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہی بھول جائے. کوئی بندہ ایسے چو کے پاس جا کے اس کو پیٹ کر کے تو اپنی سیلفی نہیں بنائے گا، بنائے گا؟ نہیں بنائے گا نا. امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کیا بدبختی ہے ویسے یار. یہاں کے ہندوستان کا ایک ریاست ہے ستیانہ علاقہ ہے، وہاں ایک ریاست میں ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک بندہ تھا، انتہائی غریب مستری تھا، پتھر ویسے تراشتا تھا، وہ سنگ تراش تھا. وہ حاجی روانہ ہونے لگے تو اس کے دل میں ایسے خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی جاؤں مدینے. پاس تو کچھ تھا نہیں، مستری تھا بیچارہ، کتنا کماتا ہوگا؟ وہی کماتا تھا جو کھا لیتا تھا. اس وقت بحری جہاز چلا کرتے تھے. ایک رات خواب میں اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ وہ فلاں، اور حضور نے ساتھ اشارہ بھی کیا اپنے مینار کی طرف نا، مسجد نبی کا مینار تھا حضور کے روضہ مبارکہ کے ساتھ والا، کہ وہ مینار جو ہے نا اس کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، اور تو آ کے اسے بنا دے، تو آ کے اسے بنا دے. وہ بندہ جیسے اٹھا نا، اس کے دل میں آیا، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے جا پاؤں گا وہاں. لیکن پھر ساتھ ہی اس کے دل میں یہ آیا کہ جب بلایا حضور نے ہے تو سارا انتظام وہی کریں گے، تم نے بس روانہ ہونا ہے. بس وہی کیا اس نے، وہ روانہ ہو گیا. پور بندر ان کی بندرگاہ تھی اس وقت، وہاں پہنچا. وہاں جہاز جو ہے وہ تیار ہے، لیکن جہاز چل نہیں رہا، پانی کی گہرائی میں کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک بندہ آ رہا ہے جھومتا ہوا. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ جہاز اسی کے لیے رکا ہوا ہے اور اسی کا انتظار کر رہا ہے. جیسے جہاز پہنچتا ہے، وہ بندہ پہنچتا ہے وہاں، مستری، انہوں نے جہاز میں بٹھایا اسے، جہاز فوراً روانہ ہو گیا. پورے راستے میں کسی نے اس سے ٹکٹ کا پوچھا ہی نہیں. ہو سکتا ہے مالکوں نے جب بلایا ہو تو ادا بھی انہوں نے کی ہو.
انہوں نے انتظام کیا ہو اس کا سارا۔ وہ مدینہ شریف جا پہنچا، اچھا مسجد نبوی شریف میں جیسے ہی پہنچتا ہے وہاں جو خادم کھڑے تھے وہ ایک دم پہچان گئے کہ یہ وہی ہے، خواب میں حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ انتظار کر رہے تھے اس کا۔ اسے جب بتایا گیا کہ وہ والا کنگرا ہے جی، وہ شہید ہوا ہے، اس کو بنانا ہے، پتھر تراش کرنا ہے اور وہاں اس کو فٹ کرنا ہے۔ اب وہ بندہ حضور کا حکم مان کے چڑھ تو گیا، اوپر چڑھ گیا اس پر، لیکن واپس اترتے اترتے اس بندے کا دل پگھل چکا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں اور میں اتنا اونچا چلا گیا ہوں اوپر، ہیں جی۔ جیسے ہی اس نے پاؤں نیچے رکھا اس کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گیا، وہ نہیں بچا۔ بھائیو، حضور کا حکم سن کے چڑھا تھا اوپر، لیکن پھر بھی اس کے دل نے یہ گوارا نہ کیا یار، بارگاہ ختم نبوت ہو، ایسا مقام جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ میں کہ زمین تو وہ آسمان کے نیچے ہے، وہ جگہ آسمان کے نیچے ہے، لیکن نازک عرش سے بھی زیادہ ہے، عرش سے بھی زیادہ نازک جگہ ہے وہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جنید اور بایزید بستامی جیسے بزرگ بھی آتے تھے نا بارگاہ ختم نبوت میں حاضری کے لیے، وہ سانس روک کے آتے تھے کہ سانس کی آواز سے حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہاں، ادب کا یہ مقام تھا، ہمارے بزرگ سانس روک کے آتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے، مدینے والے دعا کرتے تھے مولا ابو حنیفہ کو لے آ، ہم بھی اس سے کچھ علم پڑھ لیں۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے، 11 دن مدینے رہے، 11 دن کے بعد جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ میں 11 دن ہو گئے میں نے نہ یہاں لقمہ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، میں نے اس لیے میں نے کھانا پینا چھوڑے رکھا ہے کہ کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا تو یہاں مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پڑے گی، اور حضور کا شہر ابو حنیفہ یہ کام کرے یہاں، مجھ سے نہیں ہوا۔ پیارے بھائیو، قسم خدا کی حضور کی بارگاہ کی ہیبت اپنے دل میں بٹھا لیں۔ وہ لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، یہ بتا دیں وہ بتا دیں، میں کہتا ہوں قسم خدا کی صرف حضور کی بارگاہ کی ہیبت بٹھا کے جاؤ، رب کے گھر کعبہ مشرفہ کی ہیبت بٹھا کے جاؤ دل میں۔ اگر ہیبت نہیں ہے تو سچی بات ہے یہ لوگ بے ادبیاں کر کے وہاں سے آئیں گے، گستاخیاں کر کے آئیں گے۔ گئے حاجی بننے تھے، وہاں پہ بارگاہ ختم نبوت کے بے ادب اور گستاخ بن کے واپس آئیں گے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قسم خدا کی، کعبہ مشرفہ کے سامنے لوگ گندی گندی فلمیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، احرام باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جناب گیمیں کھیل رہے ہیں موبائل پر اور گندی موویاں دیکھ رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں، مزدلفہ میں اور مینا میں۔ یہ حال ہے وہاں۔ اگر ہیبت نہیں ہے نا دل میں، سچی بات ہے، اگر وہاں جا کے بھی آپ کا دل، کسی کا دل گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے تو بندہ یہیں پہ دفع ہو، نہ جائے وہاں، یہیں پہ رہے، وہاں نہ جائے۔ وہاں جا کے بھی اگر دل میں یہی مچل رہا ہے کہ میں فلم دیکھ لوں، میں ڈرامے دیکھ لوں، میں یہ دیکھ لوں، تو پھر بھائی فارغ ہے کام سارا۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو پھر سے ادب والی دولت عطا فرما دے۔ صبح بھی میں نے بات کی تھی، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک خاتون آئیں، کہنے لگی کہ اماں جی مجھے حضور کے مزار مبارک کی زیارت کروا دیں، حضور کے مزار کی زیارت کروا دیں۔ تو حضرت عائشہ پاک رضی اللہ عنہ نے جیسے دروازہ کھولا نا جی، مائی صاحبہ کی نگاہ پڑی حضور کے قبر مبارکہ پر، وہیں پہ گری اور فوت ہو گئی، وہیں گری اور فوت ہو گئی۔ بتائیں۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں زرت قبر النبی، میں حضور کی قبر کی زیارت کر کے آؤں، یہ نہ کہے، اور نہ یہ کہے کہ زرت روضۃ النبی، میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آؤں۔ بلکہ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو بندہ من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی، جو بندہ میرے وصال کے بعد مجھے ملنے آیا نا، وہ یقین رکھے وہ مجھے ہی مل کے گیا ہے۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں جو بندہ مدینے جائے وہ یہ نہ کہے کہ میں حضور کی قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میں روضہ مقدسہ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہے میں رسول اللہ کو ملنے جا رہا ہوں، میں رسول اللہ علیہ السلام کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو بھائی جب تک ادب نہیں ہے، بارگاہ کی ہیبت نہیں ہے، پہلے امام حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، میں فارسی ہے آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے استاد کے پاس لے گئے، کہا کہ دیکھو استاد جی میرا بیٹا جو ہے نا، اس کو باقی چیزیں علم میں سکھا دوں گا، علم نہ سکھائیں، اس کو بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا، حضور کی بارگاہ کا ادب اور عشق سکھا دیں بس۔ تو اقبال زندگی ساری کہتا رہا یا اللہ
شاد رکھ میرے ابے کی روح کو جس نے مجھے علم سے پہلے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا عشق سکھایا ہے، مجھے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا میں گیا جا کے سارا کچھ دیکھا انگریزوں کا، لیکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو پھر سے ادب عطا فرمائے۔ یہ امت اوپر جا سکتی ہے تو ادب سے جا سکتی ہے بھائی صاحب، ادب نہیں ہے تو یہ چھوڑ دیں، یہ سوچ ہی چھوڑ دیں کہ کبھی ہم اوپر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل بالاخلاص کی توفیق عطا۔